صرف ایک شہادت ہوئی نہیں، حضرت حسین بھی شہید ہوئے، حضرت علی، حضرت ابو بکر ابن علی بھی شہید ہوئے، حضرت عمر ابن علی بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان ابن علی بھی شہید ہوئے، عباس ابن علی بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر بن علی بھی شہید ہوئے، حضرت اوسط ابن علی بھی شہید ہوئے، ان کے علاوہ 72 تن قربان ہو گئے۔ بڑا عظیم ظلم تھا میرے دوستو، آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے صرف اس شہادت کی وجہ سے بھی محرم کا مہینہ صرف اس وجہ سے بھی مشہور نہیں ہے، بلکہ مطالعے پڑھنے والوں نے، تاریخیں لکھنے والوں نے، کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں نے، مصنفین نے، سب نے اپنے اپنے انداز کے اندر اس مہینے کی تلاش کی، سرچ کی، یہ مہینہ کتنا عظیم ہے۔ لکھنے والوں نے اپنے انداز سے لکھا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، یہ لکھتے ہیں تاریخ کائنات کے رب نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا، میرے دوستو یہ عظیم تاریخ دان علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ کی فرشتوں کے ذریعہ کی تعمیر کری تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ فرشتوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرانے کے بعد جب اللہ نے خلقت بیدی کے ذریعے حضرت آدم کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت آدم جب پیدا ہو چکے تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس جدول آدم کہہ کے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت آدم میرے دوستو جب جنت کے اندر گئے، جنت میں پہلا قدم رکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت آدم جنت کے اندر گئے، جنت میں جانے کے بعد اللہ نے جب شجر ممنوعہ سے روکا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت آدم نے شجر ممنوعہ کو چھویا، شجر ممنوعہ کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نیچے زمین پہ بھیجا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت آدم جب زمین پہ ہے، زمین کے آنے کے بعد جب سب سے پہلا تلاش کیا، نے حابیل کو مارا، حابیل شہید ہوا۔ تاریخ کائنات کا سب سے پہلے عظیم شہید یہ شہید ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا، اس طوفان کے اندر حضرت نوح کا بیٹا کنعان غرق ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت نوح کی میرے دوستو کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پہ لگی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میرے دوستو حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اوپر لوہے کو موم کر کے لوہے کے ذریعے سے کاروبار کیا، ابتدا کی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف کو میرے دوستو مصر کے بازار میں بیچا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف کو میرے دوستو الزام لگا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف کو 14 سال بعد رہائی ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف کو مصر کا تخت ملا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف کی اپنے بھائیوں اور باپ سے ملاقات ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا دور آیا، حضرت دانیال کے اوپر ظلم ڈھائے گئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت دانیال کے بعد حضرت یونس کا دور آیا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر آئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق میرے دوستو وفات پاتے ہیں تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یحییٰ شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت دانیال کے اوپر ظلم ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت زکریا آرے کے نیچے کٹ گئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو میرے دوستوں نمرود نے آگ کے چولہے میں ڈالا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم کو باپ نے گھر سے نکالا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم جو آگ کے اندر گئے، اللہ نے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرے دوستو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے میرے دوستوں آسا کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے دریا کے اندر 12 رستے بنائے، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے، پتھروں کے ذریعے سے پانی کے چشمے نکلے، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں 3 لاکھ جادوگروں نے شکست کھائی، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت موسیٰ کی فرعون کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت موسیٰ کو فتح عطا ہوئی، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ فرعون پانی کے اندر غرق ہوا، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا دور آیا، حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے جب مردے کو زندہ کیا، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت آقا انعامدار میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء کا دور آیا، آپ نے جس دور میں ہجرت کی، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا روزہ رکھا، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اپنا بادشاہ کی یمن میں ہلاکت ہوئی، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ شیب ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی معصور ہوئے، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت صفیہ کا انتقال ہوا، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت فاطمہ کی علی المرتضیٰ کے ساتھ شادی ہوئی، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان کے ساتھ نکاح ہوا، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ کے نبی کی پہلی شادی خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہوئی، تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، محرم بڑا عظیم مہینہ ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے دوستو جب قیامت کی صبح ہوگی، مہینہ محرم کا ہوگا۔ ابو بکر کے مارنے والے عثمان غنی کو، عمر بن الخطاب کو، علی المرتضیٰ کو، شیر خدا کو، حسن اور حسین کو، میرے دوستو امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، 1,44,000 صحابہ کرام کو ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ مہینہ محرم کا ہوگا، اور ان کو نہ مانے والے دشمن بدبخت جہنم کے اندر جائیں گے مہینہ محرم۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔